بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 22 اگست جمعے کا دن ہے اور اللہ پاکستان پر جمعے کے صدقے اپنا رحم و کرم کرے۔ اہم خبریں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ ابھی تک کی جو اپڈیٹس ہیں، عمران خان کے خاندان کے ساتھ جو یزیدیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ جس طرح حملے ہو رہے ہیں، اغوا کیا جا رہا ہے۔ فاطمہ جناح کے بعد علیمہ خان، نورین خان بھی مزاحمت کی ایک تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ بیٹے کے اغوا کے بعد علیمہ خان کا بیان بھی آیا، مسکراہٹ بھی آئی، اور خان کی ضمانتوں پر مٹھائی بانٹنے والے یزیدیت کا مظاہرہ، 4-4 5-5 سال کے بچے بھی اغوا کر کے دشمن اتنا خوفزدہ، خواتین کو اٹھایا، فسطائیت کی انتہا۔ اور چین کے وزیر خارجہ نے آج ایک بڑا نیا سٹیپ لیا ہے، معدنیات کی تقسیم کا یہ معاملہ، پاکستان کو امریکی کیمپ سے نکالنے کا معاملہ، اور سائیکوپیتھ کے پیچھے اپنے ادارے کے لوگ پڑ گئے ہیں۔ 12 صوبوں کے معاملے پر بھی نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں، اور ڈی جی ایس پی آر کے بیان کے بعد سہیل وڑائچ بھی لاپتہ ہے، اکاؤنٹ خاموش ہے، کہیں جان کو خدشہ تو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گلگت میں ایک اور سانحے کا خطرہ ہے، 100 افراد گلیشیئر کے وہاں سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور انٹرنیشنل خبروں میں مصر کا ڈکٹیٹر جنرل عبد الفتاح سیسی سعودی عرب پہنچ گئے، محمد بن سلمان سے ملاقات۔ مصر بھی پاکستان کی طرح امریکہ کا سب سے بڑا اس وقت ٹاؤٹ ہے، کیونکہ وہاں بھی جنرل عبد الفتاح سیسی ہے۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علیمہ خان کے بیٹے شارز خان کو، جو ابھی ہتکڑیوں میں بدنام زمانہ جج منظر گل کی عدالت میں پیش کیے گئے، 2 سال کے بعد گرفتاری اور جسمانی ریمانڈ جو بنتے ہی نہیں، 30 دن کا ریمانڈ ہے۔ اور یہ کیس سلمان اکرم راجہ عدالت میں لڑ رہے کہ 27 مہینے ہو گئے، 27 مہینوں کے دوران یہ ملک میں بھی رہے، بیرون ملک بھی گیا، لیکن اسے گرفتار نہیں کیا۔ اب اچانک کل کیوں گرفتار کیا گیا؟ اب دیکھیں، تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ عمران خان جنگ یہ جیل میں بیٹھ کر جیت رہا ہے، اسی طرح اس کی بہنیں بھی یہ جنگ جیت چکی ہیں۔ ظلم اور فسطائیت میں آج آپ علیمہ خان کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں جو ان ظالموں کو پاگل کرتی ہے۔ یہ مسکراہٹ چھیننے کی ایڑی چٹی کا زور لگایا جا رہا ہے۔ یہ خان کا خاندان جو پاکستان کی تاریخ بنا رہا ہے، ایک نئی تاریخ مزاحمت کی، جو آپ کو کبھی کسی سیاسی خاندان کی طرف سے نظر نہیں آئی۔ ایک بھانجا حسان نیازی وہ جیل میں ہے، دوسرا بھانجا علیمہ خان کا بیٹا بھی گرفتار کیا گیا، اور یہ پہلے اغوا کیا گیا، اور اس پہ ان کا رد عمل علیمہ خان کا کیا ہے؟ گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے۔ یہ دلیر خاندان دیکھیں کہ ریاست اس وقت عمران خان کو ضمانت ملنے پر پاگل پن، باولے پن سے رد عمل دے رہی تھی۔ جس طرح حملہ کیا ان کے گھر پر، پوتیوں کے سامنے، بہو بیٹیوں کے سامنے ظلم و ستم ہوا، اور ایسے لوگ کہ جن کا سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں، نواز شریف کی جیسے بیٹی ہے اسما شریف، یا زرداری کی بیٹی بختیار شریف اور بختیار زرداری، ان کی تصویریں، ویڈیوز پھر آپ نے دیکھی ہیں۔ ان لوگوں کا آپ کو پتہ تک نہیں تھا۔ آپ یقین کریں، لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ علیمہ خان کے 2 بیٹے ہیں، شارز خان اور شیر شاہ۔ ان کے خاندان کے لوگوں کے نام نہیں کسی کو پتا۔ علیمہ خان کے شوہر کو کوئی نہیں جانتا، سہیل خان کو شاید پہلی دفعہ کل لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اب ان لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف عمران خان کے ساتھ رشتہ ہونا، بھانجا ہونا، یہ وہ ظلم و ستم ہے۔ اور عمران خان کی بہنیں بھی چونکہ دلیر اور بہادر خون وہی ہے، 3 سال سے جو ظلم و ستم پاکستانی سہ رہے ہیں، ان کی بھی چادر 4 دیواری کا تقدس جس طرح پامال ہوا، خان کے گھر زمان پارک پر حملے ہوتے رہے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں ہمارے بچے جانتے ہیں جو عمران خان جدوجہد کری ہے، ایک فرد سے، نسل سے بھی بڑی ہے، ہم قربانیوں کے لیے تیار ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اور ہم انشاءاللہ اس اغوا کو انصاف پہ لڑیں گے۔ معاملے میں علیمہ خان کے اس بیٹے کا اغوا کا معاملہ پوری دنیا کی اخبارات میں، شاہ سرخیوں میں بھی آ گیا، ساری دنیا ان پر لانتیں بھیج رہی ہے۔ کس قسم کے لوگوں سے خان کی لڑائی، ایسے نیچ، کیونکہ علیمہ خان سب سے بڑی آواز ہے، آپ کو پتہ ہے، ریاست جو بدترین تشدد کر رہی ہے، کہ 9 مئی میں نام ڈال کے 2.5 سال کے بعد جو کیس بنا دیا۔ اب عمران خان کی جو ہی رہائی کی ضمانت کی خبر آئی نے، تو یہ بھانجے کو گرفتار کر لیا۔ اب یہ ایک ایتھلیٹ ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں اس کا نام تھا، یہ استونیا اپنی اہلیہ اور بچے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کے لیے ٹرائی ایتھلون پہ جا رہا ہے۔ 6 سال کا بچہ، 1.5 سال کی بچی، اور ان کے سامنے اس طرح والد کو گھسیٹتے ہوئے ہتھکڑیاں لگا کے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، جہاں سے گزر نہیں سکتے پاس سے، وہاں کے پڑھے لکھے نمبر 1 ٹرائی ایتھلیٹ ہے، اس میں آئرن مین، سوئمنگ، سائیکلنگ، ریسنگ میں جو پاکستان کا جھنڈا اٹھانے والا اپنے ماموں کی طرح۔ اب عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول رہنما بھی اور دنیا کا عظیم کھلاڑی بھی، یہ بھی یاد رکھے، پوری دنیا میں خان نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ اس کے خاندان کے ساتھ یہ کرنا اصل میں پاکستان کی قوم کو کہا جا رہا ہے کیڑے مکوڑوں، ہم خان کے خاندان کو نہیں چھوڑتے، تم کیا چیزیں ہو۔ بشرا بی بی کے ساتھ آپ کو پتا ہے حالیہ دنوں میں ان کے کمرے میں وہ پانی بارش کی وجہ سے بجلی والے بورڈ میں کرنٹ، انہیں کرنٹ لگا، پیر پہ زخم پہلے سے تھا، وہ نیلا ہو گیا پیر بھی، لیکن یہ لوگ ظلم و ستم والے جو ریاست طیبہ آپ کو بتاتے ہیں، منافقت میں آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ وہ چھوٹی بچی منہا قاسم آپ نے دیکھی ہوگی، وہ رمضان کے مہینے میں خان کے ساتھ لپٹ رہی تھی، وہ کل خوشی میں مٹھائی بانٹ رہے تھے ضمانت کی اپنے والد کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اسے وہ سول لائن کا وہ ایس ایچ او ندیم کمبو 4 سال 5 سال کے بچے، 3 بچیوں کو اور 2 ان کے والدین سمیت 2 خواتین کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ انہیں تمغے دینے چاہیے، تمغے، بڑے بڑے تمغے، بے غیرتی، تمغے بے شرمی، تمغے ضلالت۔
ان کے پتہ نہیں اولاد یا محلے دار یا رشتہ دار ان پر لانتے تو ضرور بھیجتے ہوں گے. دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو وہ اپنی جان مال یا اولاد اسے ظلم کا نشانہ ضرور بنے گی. یہ پتھر پہ لکیر اقوال ہیں ان کے. یہ تو نوکریوں کے بہانے کرتے ہیں, ساری دنیا نوکری کرتی ہے, ان کی نوکریاں عجیب ہیں. اڈیالہ جیل کا وہ ایک سپاہی بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ خان کے سلام کا جواب نہ دینا, کیونکہ خان کی عادت ہے ہر ایک کو سلام کر دیں. اب جو شخص جھنڈا لہرائے, قائد اعظم کی تصویر اٹھائے, پاکستان کا نعرہ لگائے یا نعرہ تکبیر لگائے مذہبی اعتبار سے, ظلم و ستم. اب خان کے خاندان کو تو ڈبل قصور ہے, ایک تو یہ خان کے رشتہ دار بھی ہیں, دوسرا یہ علیمہ خان کا بیٹا بھی ہے شاریز خان. اس وقت یہ بہنیں تو اس وقت آپ کو پتا سیسا پلائی دیوار ہے, تپتی دوپہر میں جس طرح وہ اپنی ماں کا ایک کردار ادا کرنی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ ماں کو جھکانا ہے تو بیٹے کو اٹھا لو, خامد کو جھکانا ہے تو بیوی کو گرفتار کر لو. ایسے بے شرم اور غلیظ یزید کی نسل کے لوگ مسلط ہیں کہ علیمہ خان عمران خان کے پیغامات اصل میں جس طرح منو انا ڈیالہ جیل سے باہر آ کے دیتی ہیں, اسے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پچھلے 3 مہینوں سے اسی لیے ملاقات نہیں کرواتے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ملنے کے لیے وہ لوگ جائیں جو باہر آ کے عمران خان کا پیغام ان کی مرضی کے مطابق دیں, چاہے وہ بجٹ پہ ہو, مادنی بل پہ ہو, پارٹی کے انتظامات پہ ہو, محمود اچکزئی کی تعیناتی پہ ہو. ابھی وہ مروت صاحب دیکھ لیں, میں تو حیران ہوں ان کی ہرزہ سرائی پہ, خدا کی قسم, کہ وہ شاریز کو, یہ علیمہ خان کے بیٹے کو گرفتار کیوں نہیں کرتے. خواہش بہرحال ان کی پوری ہوگی. خان کے خاندان کے ناموں کی قربانیوں کی ایک اور داستان لکھی جا رہی ہے. اب تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں, ان کے بھی ظاہر ہے کہ موجودہ, اب ڈرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سائیکوپیتھ ہے اتنا بڑا, اس خطرناک حد تک معاملہ, اس طرح پاکستان کے بچوں کے ساتھ, چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ, یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. دیکھیں پوری ایک نسل کو آپ بنا رہے ہیں نفرت کے ادارہ, پورا نفرت کے ان کے دماغوں میں پڑ رہا ہے. تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ تنگ تو ہو رہے ہوں گے کہ ان کے جانے کے بعد بھی معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ جی نئے آنے والوں کی سوچ مختلف ہوگی. اب وہ پتہ نہیں نومبر سے پہلے نئے آنے والے انتظار میں بیٹھے ہیں یا 2 سال کے بعد. اب یہ معاملہ سب سے امپورٹنٹ ہوگا. سہیل وڑائچ کے دیکھیں لگاتار ہیٹرک کیے جو 3 کالم تھے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کے پیغام, یہ طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا. معاملہ اصل میں بڑا بہت ہے. اس کی وجہ میں بتاؤں کہ یہ ہمیشہ دیکھیں اپنی اسٹریٹجی, اپنی پلاننگ, پاکستان کی تاریخ میں تمام عامر ڈکٹیٹر جو تھے اپنی خواہشات کو, اپنے منصوبوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا. یہ ٹیسٹ کرتے ہیں عوام کا رد عمل, اور اس کے بعد ان کی کیلکولیشن, جو کہ ہمیشہ مس کیلکولیشن ہوئی. میں آپ کو تاریخ میں 10 دلائل ان کے دے سکتا ہوں, ابھی تازہ ترین بتا دیتا ہوں. صرف خان کی حکومت گرانے کے بعد کی کیلکولیشن تھی کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, گالیاں دیں گے, مس کیلکولیٹ کر کے. خان کی مقبولیت ختم کرنے کا جی آواز تصویر بند کر دے, وہ مس کیلکولیشن ہوگی. 9 مئی انہوں نے بیانیہ بنایا جی دہشت گرد بنا دیں, وہ تباہ و برباد ہو گیا. خان کو جیل میں ڈالا جی, اس کو کلسٹروفوبیا ہے جی, وہ تو 2 دن نہیں, وہ سارا مس کیلکولیٹ ہو گیا. یہ عوام کا رد عمل چیک کرتے ہیں کہ شاید عوام ہمارے ساتھ, یہ جو معافی کا معاملہ تھا یہ وہی تھا. سہیل وڑائچ سے کالم پلاننگ کے تحت لکھوایا. 900 لوگ وہاں فنکشن پہ تھے برسلز میں. آرمی چیف کے دائیں ہاتھ پہ وہ بیٹھا ہوا تھا. پہلا اسٹیٹمنٹ جو جی قرآن پاک پڑھتے ہوئے معافی کی باتیں کی, یہ خود اس بندے کے الفاظ تھے جو میزبان چودھری ظہور, اس کا پہلا بیان تھا. دوسرے بیان میں وہ اپنے بیان سے مکر گیا. سہیل وڑائچ کو انہوں نے قربانی کا بکرا بنا دیا, اس کی صحافت نواز شریف والی سیاست کر دی. لیکن وہ قربان ہوتے ہوئے ایک کام کر کے اس عمر میں بھی کہ 87.2% عوام اس کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی, اندازہ کریں. سہیل وڑائچ کے بیانات کو رانا ثناء اللہ خود مہر بخاری کے عنوان میں درست قرار دے چکا ہے. تو عوام تو 2 جھوٹوں میں سے بڑا کون ہے وہ ڈھونڈ رہی, سچ نہیں ڈھونڈ رہے تھے. سہیل وڑائچ کو بھی اب بہرحال مقبولیت قبولیت کا فرق سمجھ آئے گا. عمر دراز گوندل نے بڑی اچھی بات کی, اگر لیکن ہے وہ صحیح, اگر غلط ہوتا تو اس کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹیں باندھ دیتے. اب وہ پتہ نہیں, بہرحال وڑائچ صاحب کو یہ پتہ ہے, وہ جو قیدی جی کیا کہ معافیاں مانگنے کے مشورے دے, اب خود سمجھ آئی ہوگی. اور ان کو بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی, جس پہ اللہ کا کرم ہو اس سے پنگا نہ لیں. یہ اشفاق احمد مرحوم نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا. انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے پہلے بھی بڑی خدمت کی. 8 فروری سے پہلے الیکشن سے پہلے نون لیگ کو 110 نشستیں جتوا دی, پیپلز پارٹی کو 55 دوا دی, نواز شریف کو وزیر اعظم بھی بنا دیا. لیکن دیکھ لیں ہوا کیا. اچھا, بڑا اہم معاملہ جو 12 صوبوں کا, اس پر ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے اور ہر ایک کو میں مشورہ دوں گا. تحریک استحکام کو آج میدان میں اتارا گیا باقاعدہ کہ 4 صوبوں کو تقسیم کر کے نئے صوبوں کا مطالبہ کر دیں. وہ اجلاس میں بلکہ تمام سفارشات بھی انہوں نے پیش کر دی ہیں. اس کے علاوہ میاں عامر کا بھی آپ نے سنا, اس کے صحافیوں کے ذریعے بھی, پھر بعد میں پورا گراؤنڈ جو بنایا جا رہا ہے کہ 4 صوبوں کو 12 صوبوں میں ہم نے تقسیم کرنا ہے. اچھا, اس میں آپ کو اصل واردات بتاتا ہوں. یہ اصل میں NFC ایوارڈ, آپ کو پتہ ہے صوبوں کو وفاق جو پیسے دے وہ ختم کرنے کے لیے. دوسرا یہ ایک بہت بڑی ڈائیورژن ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دھمکانے کے لیے, سندھ توڑنے کے لیے, پنجاب توڑنے کے لیے. اگر ایکسٹینشن میں یا 27ویں ترمیم میں جو دسمبر میں ہوگی, اس میں اگر آپ
وفاق کا مکمل اختیار ہو جائے گا اور آپ کے صوبوں کے معدنی وسائل ہوں، آمدنی ہو، انتظامی سطح پہ کنٹرول ہو، یہ سارا سندھ اور پنجاب سے ہم توڑ کے اپنے وزیر اعلیٰ اپنے گورنر لگا دیں گے، آپ فارغ۔ اور نومبر کے آپ کو پتہ ہے باہر کے الیکشن کے بعد جس میں کروڑوں روپے لگتا ہے 27ویں ترمیم کی مخالفت نہیں رہتی، اس میں پھر معدنیات بیچنے والا معاملہ بھی ہے، فاٹا کا انتظام بھی ہے اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں ابھی تک انہیں یہ نہیں پتہ معدنیات کدھر ہیں، سروے ہوئے ہیں، پیشن گوئیاں ضرور ہوئی ہیں، لیکن حتمی معلومات ان کے پاس نہیں ہیں، اس کے لیے انہیں پورا علاقہ خالی کروانا پڑتا ہے۔ اب علاقہ خالی کیسے کروائیں؟ یا تو آپریشن کا ماحول بنائیں، جس میں انہوں نے بنایا نقل مکانی کروا کے 22,000 لوگ وہاں سے شفٹ کروائے، لیکن وہاں چونکہ کالعدم تنظیموں کا دباؤ بہت زیادہ ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، مقامی آبادی ان کی حمایت بھی کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں دونوں ظالم ہیں۔ اس کا انہوں نے دوسرا طریقہ جو نکالا، یہ جو بھی حالیہ دنوں میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ سائنس کی ٹیکنالوجی ہے کلاؤڈ سیڈنگ، جس کے طریقے سے آپ کو پتہ ہے بارش، اب اس کے ظاہر ثبوت تو نہیں ملتے آپ کو، کہاں آپ ڈھونڈیں گے ان کے یہ ثبوت، آپ کو دے دیں گے، لیکن دنیا کے اکثر ممالک میں تجربات ہو چکے ہیں، چین میں، عرب امارات میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، وہاں باقاعدہ ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعے چاندی کے ذرات ہوں یا سوڈیم کلورائڈ سے وہ خشک بادلوں سے بارش کو تیز کرواتے ہیں، مہنگی ٹیکنالوجی ہے، بڑے کنٹرول طریقے سے بارش کروائی جاتی ہے، پھر لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس سے اب پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے پھر یا تو لینڈ سلائڈنگ یا پھر بڑی تباہی۔ حامد میر صاحب ابھی بونیر کے علاقے میں گئے، وہاں پیر بابا بازار پہ لوگوں نے کہا جی آسمانی بجلی یہاں گری تو پہاڑ ٹوٹے اور پتھر نیچے آئے، لیکن سوات اور سوابی میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہوا، وہاں پر بھی بارش کے بعد پہاڑوں سے باقاعدہ پتھر برستے رہے۔ اور برسات کے موسم میں تو ہمیں پتہ ہے پاکستان کے جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں کہ ایک دن میں ہی وہ بارش ہو تو موت کا کنواں بن جاتا ہے، یہ کراچی کے حالات دیکھ لیں، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی کا یہ معمولی سے استعمال بھی بہت بڑی تباہی لاتا ہے، اس سے پھر علاقے خالی ہوتے ہیں، ظاہر ہے پھر یہ وہاں کام کر سکتے ہیں، ایک بڑے لیول کا منصوبہ ہے، اور اس میں دیکھیں امریکہ چین دونوں اس وقت نظریں ان کی معدنیات پہ، وزیر خارجہ چین کا آیا ہوا ہے، اس کی ملاقات ہوئی، فیلڈ مارشل سے بھی ہوئی، وہ معدنیات کے حصہ دار ہیں، وہ اتنی جلدی اس خطے میں امریکہ کو بالادستی نہیں قائم کرنے دیں گے، یہ افغانستان کو بھی اسی لیے چین اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ 12 ہفتوں میں 3 میٹنگز ہوئی ہیں ان کی بڑی، اور اگلی اس مہینے کے آخر میں اب $67 ارب چین کا پہلے سے لگا ہوا ہے، اب جو نیا دانہ انہوں نے سی پیک 2 کا ڈالا ہے، اب اس میں دیکھیں کیا ہے، اس کے علاوہ وہ نئے ہتھیاروں کی پیشکش بھی کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امریکہ کے کیمپ سے نکل آئیں کسی طریقے سے۔ اب چین جو یہ یہاں پر جو سب کچھ کر رہا ہے اس کی وجہ ایک تو بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے ان کا، جس میں انہوں نے افغانستان کو شامل کیا، ریلوے کے سڑکوں کا، بندرگاہوں کا پورا ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے، وہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو پوری دنیا میں جوڑنے کے لیے وہ شی جن پنگ کا جو خواب ہے۔ ہندوستان کے معاملے میں انہوں نے جو مدد کی تھی وہ بھی اپنے مفاد میں کی تھی، آج بھی جو افغانستان کی چین مدد کر رہا ہے اپنے مفاد میں کر رہا ہے۔ اب چین کی ورنہ ایک شخص کی جان جائے وہ آپ کو پتہ ہے دوبارہ وہاں پیر نہیں رکھتے، یہاں بلوچستان میں 2021 سے اب تک ان کے 20 چائنیز جو وہ مطلب 20 نہیں بلکہ 50 ہو گئے شاید، مختلف پروجیکٹس پہ 20,000 چائنیز کام کر رہے ہیں، ان کی جان خطرات میں ویسے نہیں انہوں نے ڈالی ہوئی، ان کی اسٹریٹجی 20 سے 50 سال کی ہوتی ہے، وہ BRI منصوبہ ہو، سی پیک ہو، یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایڈونچر وہ ویسے نہیں کر رہے۔ امریکہ کے بھی اس اچانک رویے کی جو تبدیلی ہے وہ بھی پاکستان افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں، وہاں پر انٹرنیشنل کالعدم تنظیمیں جو دیکھیں ان کی بڑی اہم معلومات ہیں جن کے افغانستان کے ساتھ بھی گہرے تعلق ہیں، 6,000 کے قریب تو وہ اکٹھے ہو چکے ہیں دنیا کے 3 ممالک سے۔ سینٹا کام کے وہ جو مائیکل کیرالا تھا اس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ اچانک مغربی مفادات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو یہ ظاہر ہے بلوچستان کے علیحدگی پسند یہاں کی کالعدم تنظیمیں جڑیں گی تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور یہ روس، چین، ایران کے لیے بھی خطرہ ہے، ان کے ساتھ جو جڑتے جا رہے ہیں لوگ۔ اب امریکی پالیسیاں جو اتنی جلدی بدلی ہیں وہ ہم نے دیکھا افغانستان میں بھی یہی ہوا، پاکستان میں بھی یہی ہوا، تو یہ اسی کا سارے اثرات ہیں، اس پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگلے کسی ویلاگ میں آپ کے سامنے مزید تفصیل رکھوں، اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوئے، آپ کے رد عمل سے اندازہ ہوگا۔ باقی عمران خان سے متعلق جو خبریں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔